اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. عزاداران امام مظلوم کربلا، صوباران سرکار سید الشہداء، آج 11 صفر ہے اور آپ 18 بنی ہاشم کی زیارت کریں گے. یہ وہ شہداء ہیں کہ جن پر ان کے ورثاء کو رونے نہیں دیا گیا. آپ دل کھول کر ماتم کرنا اور جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینا، بیویوں کو ان کے ورثاء کا پرسہ دینا کہ جن پر کربلا میں کوئی رونے والا نہ تھا. اگر کوئی بیوی آنسو بہاتی تھی تو اسے تازیانے مارے جاتے تھے، اسے ستایا جاتا تھا. اگر کوئی بچہ روتا تھا تو تماشے مارے جاتے تھے. ہاں، عزاداران امام مظلوم کربلا، شہادت امام حسین کے بعد اس اہل حرم کے قافلے کی سردار علی کی بیٹی ثانیہ زہرا کی، جناب زینب قافلہ سالار بن گئی اور بھائی کی قربانی کو بچانے کے لیے جناب زینب قافلہ سالار بن کر چلی. اس سے پہلے کہ تابوت برآمد ہو، چند اشعار میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں بی بی زینب کے حوالے سے. سلام مملکت غم کی تاجدار، سلام سلام ضرورت حیدر کی یادگار، سلام وقار مریم و عباس، سلام ہو تم پر. سلام ثانیہ زہرا، سلام ہو تم پر. جگر پہ اکبر و اصغر کتاب اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے تخت اٹھائے ہوئے، گرانی رسم و ذوق آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دوا بنائے ہوئے. سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر. قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کی زندگی کا سوال. رضا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، کھلے جو پال تو نکھرا حسینیت کا جمال. نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. ہاں، عزاداران امام مظلوم کربلا، حسین 10 محرم سن 61 ہجری امام حسین نے قربانی کا آغاز کیا. جنگ شروع ہوئی، ایک جانثار شہید ہونے لگا. حسین ایک ایک کو اجازت دیتے رہے اور ہر شہید اجازت لے کر جاتا رہا اور اپنی قربانی پیش کرتا رہا. مظلوم کربلا ایک ایک کا لاشا اٹھا کر لاتے رہے. بھائی لاشیں اٹھا کر لا رہا تھا اور زینب ایک ایک لاشیں پہ ماتم کر رہی تھی. عزاداران امام مظلوم کربلا، کبھی لاش اٹھائی، کبھی لاش رکھی، کبھی رو دیے. کبھی لاش رکھی، کبھی رو دیے. اسی حال میں شاہ دن بھر رہے. عزاداروں
قربانی کے بعد عزیز و اقارب کی باری آئی اور سب سے پہلے امام حسین کی بارگاہ میں 2 بچے اجازت لینے کے لیے آئے. جانتے ہیں یہ کون بچے ہیں؟ یہ وہ مظلوم بچے ہیں جن کا باپ کوفے میں مارا گیا. یہ مسلم کے یتیم بچے ہیں جن کا باپ کوفے میں عالم غربت میں مارا گیا. 4 بیٹے تھے مسلم کے 4 بیٹے. جب مسلم سفیر بن کے جانے لگے تو زوجہ نے 2 بیٹے مسلم کے حوالے کیے اور 2 بیٹے اپنے ساتھ کربلا لے کر آ گئی. یہ 2 بچے جو کربلا لائی انہیں حسین کو قربان کرنے کے لیے لائی. 2 بچے کوفے اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیے. جو کوفے میں بچے گئے ان میں سب سے بڑا بیٹا اور منجھلا بیٹا تھا اور سب سے چھوٹا اور بڑے سے چھوٹا بیٹا کربلا میں تھا. عزیزان گرامی، جب قربانی کا بازار گرم ہوا تو جناب مسلم کی زوجہ نے دیکھا کہ سارے جانثار مارے گئے تو جناب مسلم کی زوجہ اپنے بچوں کو سجا کر امام حسین کی بارگاہ میں لائی. ایک بچہ ذرا بڑا تھا لیکن ایک بچہ بچے کو ساتھ لیے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں آئی اور امام حسین سے کہا آقا میرے بچوں کو رن کی اجازت دے دو. امام حسین نے رن کی اجازت دی. ابھی 2 تابوت برآمد ہوں گے، ایک جناب محمد ابن مسلم ابن عقیل اور ایک جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت. 2 تابوت کی آپ زیارت کریں گے، دل کھول کر کریا کر لینا، اس لیے یہ وہ بڑے مظلوم بچے ہیں، یہ بڑے غریب بچے ہیں. عزاداروں تابوت برآمد ہو رہے ہیں، جناب سیدہ کو پوچھا دے دیجیے گا یہ مسلم کے بچے ہیں. عزاداروں ایک بڑا بچہ تھا، ایک بچہ بڑا چھوٹا تھا. اتنا چھوٹا تھا یہ بچہ مسلم کا کہ امام حسین نے اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر بٹھایا. عزاداروں جناب مسلم کا یہ بچہ جب گھوڑے پر بیٹھ کر صلات دانی کرتی ہے، یہ عزاداروں بچہ چھوٹا تھا. سارے حملہ کیا. تاریخ کہتی ہے کہ بڑا بیٹا جنگ کر رہا تھا، بڑا بچہ جنگ کر رہا تھا، لیکن چھوٹا بچہ جو کم سن تھا بڑا بھائی بار بار چھوٹے بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا. عزاداروں اچانک چھوٹے بھائی کے سر پہ چھوٹے بھائی کے سر پر ایک ملعون نے برج مارا. بڑا بھائی یہ برداشت نہ کر سکا، چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا. عزاداروں کسی ظالم نے بڑے بھائی کے پہلو پہ نیزہ مارا. دونوں شہزادوں کی شہادت ہو گئی. عزاداروں امام حسین ارے لاشا اٹھا کر لائے، جناب عباس لاشا اٹھا کر لائے. جب عزاداروں ارے اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف چلا اور کوفے کے دروازے پر جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا. جب زوجہ اس دروازے قریب پہنچی اور مسلم کے لاشے پہ نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ زوجہ نے سوال کیا. زوجہ نے کہا میرے والیو وارث ارے 2 بچے جو میں ساتھ کربلا لے گئی تھی ارے میں نے ہاتھوں پہ قربان کر دیا. اے میرے والیو وارث ارے 2 بچے جو آپ لائے تھے وہ کیا ہوئے؟ عزاداروں ارے لاشیں مسلم سے آواز آئی کہ وہ 2 بچے بھی میں نے حسین کی راہ میں قربان کر دیے. زوجہ نے کہا والیو وارث ارے آپ بھی شہید ہو گئے، بچے بھی قربان ہو گئے، میں کس کے سہارے زندہ رہوں؟ عزاداروں آپ نے مسلم کے بچوں کے تابوتوں کی زیارت کی، آپ نے مسلم کے بچوں کے تابوت کی زیارت کی. اب آپ کے سامنے جناب عقیل کے بچوں کے تابوت آ رہے ہیں. حضرت جعفر ابن عقیل، حضرت عبد الرحمن ابن عقیل
حضرت عبداللہ ابن عقیل، حضرت محمد بن سعید بن عقیل، اداکاروں یہ عقیل کے بیٹے ہیں، اور یہ چاروں زینب کے بھائی ہیں، اداکاروں یہ زینب کے بھائیوں کے لاشیں ہیں، ارے وہ بہن کے بھائیوں کا ماتم نہ کر سکی، ان کے بعد زینب کے بھائیوں کے لاشیں جا رہے ہیں، اداکاروں ارے تابوت کی زیارت بھی کرتے رہے اور ماتم بھی کرتے رہے اور کہتے رہے بیوی آپ بھائیوں کا ماتم نہ کر سکی، ارے ہم آپ کا ماتم کریں۔ یہ عقیل کے بچوں کے لاشیں ہیں، اداکاروں ارے جب 18 بھائیوں کی بہن تھی زینب، اگر کسی بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے تو بہن کو بھائیوں پہ ناز ہوتا ہے، زینب 18 بھائیوں کی بہن ہے، ارے کیسے برداشت کیا ہوگا علی کی بیٹی نے جب بھائیوں کے لاشیں آئے ہوں گے۔ اداکاروں یہ عقیل کی اولاد کے تابوت جن کی آپ نے زیارت کی، اب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ روئے، آپ جب تابوت آ رہے ہیں میں ان کے لیے آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ روئے، اس لیے کہ آپ جب تابوت آ رہے ہیں یہ ان بچوں کے تابوت ہیں کہ جن پر کوئی رونے والا نہ تھا، یہ وہ تابوت ہے کہ جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ ارے جب سامنے لٹا ہوا سامان ملا اور تمام شہدا کے کٹے ہوئے سر آئے تو 2 سر ایسے آئے کہ جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا، شام کی عورتوں نے 2 سروں کو پڑا ہوا دیکھا اور کہتی ہے بیویوں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ یہی گریے کا حق ہے۔ اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ یہ زینب کے بچوں کے تابوت آ رہے ہیں، یہ اور محمد کے تابوت آ رہے ہیں، حوالہ کر دیجیے گا، اس لیے ان کی ماں ان پہ رو نہ سکی۔ 2 کٹے ہوئے سر پڑے رہے، اداکاروں اور محمد کے سر قید خانے سے جب رہائی ملی ہے تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ شہدا کے سر آئے تو بیویوں نے اپنے اپنے وارث کا سر لے لیا، لیکن 2 سر ایسے تھے کہ جنہیں کوئی لینے والا نہ تھا۔ جب کسی بیوی نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی تو جناب زینب نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا بیوی ایسا نہ کہہ، ان کی ماں میں زینب زندہ ہوں، لیکن اے بیوی تو ہی بتا کہ میں اپنے بھائی کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ اداکاروں زینب نے حسین کا ماتم کیا اور محمد کا ماتم نہ کیا۔ اداکاروں رہائی پا کے زینب ارے وہ شان رہائی پانے کے بعد کربلا آئی، کربلا آنے کے بعد حسین پہ روئی اور محمد پہ نہ روئی، حسین پہ روئی اور محمد پہ نہ روئی۔ اداکاروں زینب کربلا سے مدینے آ گئی، مدینے آنے کے بعد حسین پہ روتی رہی، لیکن ایک دن جناب عبداللہ سید سکہ کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے سید سجاد، ارے پھوپھی سے کہیے میرا گھر سنسان پڑا ہے، میرا گھر ویران پڑا ہے، اگر آقا کو رونا ہے تو اپنے گھر میں آ کر روئے، وہاں پر سدائی کرے۔ اداکاروں سید سجاد نے جناب زینب سے کہا شہزادی عبداللہ کے گھر آ گئی، جب شہزادی آئی عبداللہ گھر میں نہ تھے، جب عبداللہ گھر میں آئے تو کیا دیکھا صحن خانہ میں ایک ضعیفہ، اس کے سر کے بال سفید، کمر جھکی ہوئی، یہ اور محمد کے تابوت آ رہے ہیں، یہ وہ تابوت ہے جن پر ماں گریہ نہ کر سکی، جناب اور محمد۔ اداکاروں زینب گھر میں رو رہی ہے، عبداللہ نے کہا بیوی اے بیوی میرے گھر میں نہ رو، آج علی کی بیٹی میرے گھر آنے والی ہے، آج علی کی بیٹی میرے گھر آنے والی ہے، میرے گھر میں نہ رو۔ زینب نے سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا عبداللہ کیا زینب اتنی غریب ہو گئی کہ تم نے نہ پہچانا؟ اجرکم علی الحسین۔ اداکاروں جناب زینب امام جناب زینب گریہ کرتی رہی، لیکن جب
جب جناب عبداللہ نے جناب زینب کو اٹھایا اور اب جناب زینب اٹھی، اٹھنے کے بعد حجرے میں آئی، عزاداروں کربلا سے لے کر مدینے تک زینب حسین پہ روئی اور محمد پہ نہ روئی، لیکن عزاداروں جیسے ہی حجرے میں زینب نے قدم رکھا، دو چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے اور زینب سے برداشت نہ ہو سکا، کربلا کا رخ کیا، اے میرے اونو محمد، ارے ماں تم سے قربان، لو عزاداروں اور محمد کا ماتم کر چکے، اب اولاد حسن کے تابو جا رہے ہیں، اولاد امام حسن مجتبیٰ، عزاداروں جناب قاسم ابن حسن، جناب ابو بکر ابن حسن، جناب عبداللہ ابن حسن، عزاداروں تین بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے کربلا میں شہید ہوئے، عزاداروں تینوں بڑے شجاع تھے، تینوں بڑے بہادر تھے، لیکن ان میں ایک بیٹا تو ایسا تھا کہ جس کی عمر 13 برس تھی، عزاداروں 13 برس کا قاسم امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے چچا جان، ارے مجھے مرنے کی اجازت دے دو، حسین نے قاسم کی طرف دیکھا اور طرف کا سینے سے لگایا، کہا میرے لال قاسم، عرب کے بچے جو لباس پہنتے ہیں، تمہارے چچا نے تمہیں وہ لباس نہیں پہنایا، میں نے تمہیں بڑا نازک کپڑے کا لباس پہنایا ہے تاکہ تمہارے بدن پہ کپڑے کا نشان نہ آ جائے، اے میرے لال، ارے چچا سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، عزاداروں جناب قاسم کہتے چچا جان مجھ سے گانے نہیں سنے جاتے، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، عزاداروں جناب قاسم امام حسین نے اجازت نہ دی، روتے ہوئے ماں کے پاس آئے، ماں نے کلیجے سے لگایا، اچانک ہاتھ بازو پڑ گیا، تم نے فرما کو یاد آیا کہ امام حسن نے آخری وقت میں تعویذ باندھا تھا، کہا تم نے فرما جب مشکل کا وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا، عزاداروں نے فرما نے تعویذ کھولا، امام حسن کا تعویذ، امام حسن کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ کو لیے ہوئے قاسم کا ہاتھ پکڑے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں آئی، امام حسین کو تحریر دکھائی، عزاداروں امام حسین نے عالم غربت میں بھائی کی تحریر کو پڑھا، پڑھنے کے بعد عزاداروں روتے ہوئے جناب قاسم کو اجازت دی، اے قاسم جاؤ خدا حافظ، عزاداروں صاحب ریاض القدس نے لکھا کہ جناب قاسم کو اجازت دیتے ہوئے امام حسین 7 مرتبہ بشکار پر زمین پر گرے، 7 مرتبہ بشکار کے حسین زمین پر گرے، جناب قاسم کو خدا حافظ کہا، جناب قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا، 13 برس کا سین، کتنا سین ہوتا ہے 13 برس کا، بڑے نازوں کے پلے تھے جناب قاسم، امام حسین نے سوار کیا، ایک طرف سے عباس نے رہوار کو پکڑا، امام حسین نے بازو پکڑ کر قاسم کو سوار کیا، جناب قاسم میدان میں آئے، عزاداروں بس ایک جملہ پڑھوں گا اور آپ کے صبر کا امتحان ہے، عزاداروں میں دیکھتا ہوں کہ کون برداشت کر سکتا ہے اور کون سی آنکھ ہے جس سے آنسو نہیں روا ہوں گے، عزاداروں قاسم کے لیے علماء نے لکھا کہ قاسم اتنے نازک تھے، قاسم اتنے بھولے تھے کہ کربلا کے ہر شہید نے گھوڑے سے گرتے ہوئے امام حسین کو پکارا، لیکن جناب قاسم جب زخمی ہو کر زمین پر گرے آواز دی اماں،
جب میدان میں پہنچنے کے بعد چاروں طرف دیکھ رہے ہیں حسین چاروں طرف دیکھ رہے ہیں لیکن کہیں قاسم نظر نہیں آتا. جب مدینے سے چلے تھے امام حسین تو جناب ام سلمہ نے جناب امام حسین سے کہا تھا کہ اے حسین تم امام زمانہ ہو مجھے کربلا دکھا کر جاؤ. امام حسین نے انگلیوں کے درمیان اپنی نانی ام سلمہ کو کربلا دکھائی تھی. جب ساری کربلا دکھا رہے تھے ایک کو شہید کی شہادت دکھا رہے تھے ایک مرتبہ امام حسین نے دکھایا. امام حسین نے کہا اے نانی اماں یہ مقام دیکھیے جہاں حسین غریب غربت کے عالم میں کھڑا ہے. جناب ام سلمہ کہتی ہے اے میرے لال یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں تو غربت کے عالم میں کھڑا ہے. تو جناب امام حسین نے کہا نانی ام سلمہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرے دائیں بھی قاسم ہے بائیں بھی قاسم ہے آگے بھی قاسم ہے پیچھے بھی قاسم ہے. اب جو تابوت آ رہے ہیں عزاداروں میں تو خاموش رہوں گا آپ کی آواز بولے گی. اس لیے میری گزارش ہے میری ماں بہنیں اور تمام مومنین ذرا خاموش ہو کر اپنے کانوں کو لگائیں اور دیکھیں کہ درگاہ سے ابوالفضل عباس کی درگاہ سے شاید کسی ماں کی آواز آ رہی ہو. اے رسول کی زہر اے رسول کی بیٹی میں اپنے بیٹوں کو نہیں روکوں گی. میں حسین نماز کروں گی زندگی بھر اپنے بیٹوں کو نہ روئی. جب روئی تو زہرا کے لال پہ روئی. عزاداروں اب جو آپ زیارت کریں گے جناب عبداللہ ابن علی جناب عثمان ابن علی جناب جعفر ابن علی یہ تین بیٹے ام البنین کے اور ایک تین تابوت کی زیارت کریں گے اور ایک کا تابوت نہیں اٹھا. ایک وہ ہے کہ جس کا تابوت نہیں اٹھا تو جس کا تابوت نہیں اٹھا اس کے علم کی زیارت کریں گے. وہ عباس کے جس کے نام پر ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ عباس جو ہماری دعائیں سنتا ہے. عزاداروں وہ عباس جو بیویوں کی ڈھارس وہ عباس جو سکینہ کی آس. عزاداروں ابھی آپ زیارت کریں گے علی کے 4 بیٹے ام البنین کے 4 بیٹے. جب مدینے سے قافلہ چل رہا تھا ہمارے لاکھوں سلام اس بیوی پر ہمارے کروڑوں سلام اس ام البنین پر کہ جب قافلہ مدینے سے چل رہا تھا تو جناب ام البنین اپنے 4 بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر روضہ رسول پر لے کر آئی اور آنے کے بعد ایک ایک سے عہد لیا ایک ایک سے وعدہ لیا. کہا وعدہ کرو کہ تم میرے حسین میں آنچ نہ آنے دو گے. وعدہ کرو کہ تمہارے رہتے فاطمہ کا لال زخمی نہ ہوگا. عزاداروں ایک ایک سے وعدہ لیا 3 بیٹوں سے وعدہ لیا. لینے کے بعد کہا جاؤ تم چلے جاؤ تیاری کرو جانے کی. اس کے بعد عباس کا ہاتھ پکڑ لیا. عباس کا ہاتھ
जब ये काफिला लुटा हुआ मदीने में आया और बशीर इब्न जज़लम ने आकर ये ऐलान किया कि मदीने का सरदार मारा गया। तारीख कहती है कि अब्बास का बेटा जिसे मदीने में छोड़ गए थे अपनी माँ की खिदमत के लिए, जैसे ही ये आवाज जनाब अब्बास के बेटे ने सुनी, दौड़ता हुआ माँ के पास आया, दादी के पास आया। रानी बात है दादी अम्मा कोई मुनादी निदा दे रहा है, कह रहा है कि मदीने का सरदार मारा गया। दादी अम्मा कोई निदा दे रहा है कि मदीने का सरदार मारा गया। अदादारो जनाब उम्मुल बनीन ने सुनने के बाद कहा, मेरे बच्चे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? हाँ दादी अम्मा एक मुनादी निदा दे रहा है। एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन कहते हैं, मेरे बेटे ये कोई और सरदार होगा। कहा नहीं दादी अम्मा, ऐ दादी अम्मा मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरे लाल टूट दिल बैठा जा रहा है। एक मर्तबा जनाब अब्बास का बेटा कहता है, दादी अम्मा निदा देने वाले के हाथ में मेरे बाबा का कहता है। अदादारों बस इतना सुनना था, उम्मुल बनीन ने नजफ का रुख किया और नजफ का रुख करने के बाद कहा कि ऐ मेरे वालियो वारिस गवाह रहना, मैं अब्बास का दूध न बचूंगी, मैं अब्बास का दूध न बचूंगी। अरे मदीने का सरदार मारा गया। बशीर कहता, बीवी ये क्या कह रही हो? अरे अब्बास पहले मारा गया, अदादारों जनाब अब्बास के जिस पर हुसैन को फख्र था, वो अब्बास के जिस पर ज़ैनब को फख्र था। लो अदादारों तारीख कहती है, एक रिवायत इमाम हुसैन के मरसिए का एक फिक्रा इमाम हुसैन ने जो मरसिया अब्बास के लाशे में पढ़ा है। यूं तो हुसैन सबके लाशों पे गए, लेकिन जिस तरह अब्बास के लाशे में पहुंचे, अजब मंजर है अब्बास के लाशे में पहुंचने का हुसैन के। अदादारों तारीख कहती है कि जब जनाब अब्बास के शाने बल हो गए, जनाब अब्बास घोड़े से जमीन पर गिर गए और इमाम हुसैन को सलाम किया और हुसैन अब्बास के लाशे की तरफ बढ़े। तारीख कहती है कि एक मर्तबा इमाम हुसैन आगे बढ़ रहे थे कि दौड़ते दौड़ते इमाम हुसैन जमीन पर गिरे और जो गिरने के बाद उठे तो हुसैन के हाथों में अब्बास के कटे हुए शाने थे। अब्बास के कटे हुए शानों को सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद दोनों शानों को अपने हाथों में उठाया और करने के बाद कहा, बाबा 21 रमजान को जो हाथ आप मेरे हाथ में दिए थे, जालिमों ने अपने हाथों को काट डाला। इमाम हुसैन के साथ में है, चंद कदम के फासले में अब्बास का लाशा पड़ा है। इमाम हुसैन ने जो अब्बास का लाशा देखा तो इमाम हुसैन ने मरसिया पढ़ा। आप एक मरसिया का एक जुमला सुनते हैं कि इमाम हुसैन ने अब्बास के लाशे पे जाने के बाद कहा, अब्बास तेरे मरने से हुसैन की कब्र हो गई। अदादारों एक फिक्रा मुझसे सुन लीजिए, आप यही सुनते हैं ना कि अब्बास के शाने कलम हुए, लेकिन ये मरसिया कि जिसका फिक्रा आप सुनते हैं, अब्बास तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई, उसी मरसिए का एक मिसरा ये है। इमाम हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद अब जो अब्बास के लाशे को मुलाहिजा किया तो इमाम हुसैन कहते हैं कि कत्तऊ यदैहि व रिजलैहि, ऐ अब्बास जालिमों ने तेरे हाथ भी काट डाले, तेरे पांव भी काट डाले। अब्बास नबी नमक हयात मांगी थी, कहा मेरा लाश हटा ले जाना। इमाम
ये बच्चों मत रो, देखो मेरा चचा पास आ रहा है। लेकिन अदादारों जब आलम करीब आया, देखा आलम अली अकबर के हाथों में है। चचा मारा गया, ऐ बेटी सकीना तेरा चचा मारा गया। यहाँ तक तो आप मसाइल सुनते हैं, अब मैं इससे आगे के मसाइल सुना रहा हूँ अदादारों। जैसे जनाब सकीना ने सुना कि मेरा चचा मारा गया, तो जनाब सकीना ने कहा बाबा मगर मेरा चचा मारा गया, तो आप मेरे चचा का लाशा क्यों नहीं लाए? अदादारों अब तो आपकी आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आपने सबके ताबूत की ज़ियारत की है, अब्बास के आम की ज़ियारत की है, इसलिए कि खेमे में अब्बास का लाशा नहीं आया। जनाब सकीना पूछ रही है, ए बाबा आपने आप मेरे चचा का लाशा क्यों नहीं लाए? इमाम थे, बच्ची को बहलाने के लिए कहा बेटी तेरे चचा का लाशा, तेरा बाबा ज़ईफ हो गया, तेरा बाबा ज़ईफ हो गया, अब तेरे बाबा से तेरे चचा का लाशा नहीं होगा। अदादारों जनाब सकीना कहती है, ए बाबा आप सुबह से सबके लाशें लाए, एक एक का लाशा उठा लाए, ए बाबा मेरे चचा का लाशा क्यों नहीं लाए? का बेटी तेरा बाबा ज़ईफ हो गया, अब तेरे बाबा से लाशा नहीं होगा। अदादारों जैसे ही सकीना ने ये सुना कि तेरे बाबा से तेरे चचा का लाशा नहीं उठता, एक मरतबा जनाब सकीना मुड़ी और मुड़ने के बाद औरतों से कहा और अब जनाब अब्बास के अलम की ज़ियारत की। अब आप 3 ज़ियारतें बाकी हैं अज़ादारों, अब आप उसकी ज़ियारत करेंगे, उसके ताबूत की ज़ियारत करेंगे कि जिसके लाशे पे पहुंचने से पहले हुसैन की बीनाई अज़ादारों अब आप उसकी ज़ियारत करेंगे कि जिसे हम शबीह पैगंबर हज़रत अली अकबर कहा जाता है। वो अली अकबर के जिसे ज़ैनब ने 18 बरस पाला, वो अली अकबर के जो हर बीवी की आंखों का तारा था। तारीख कहती है कि जनाब अली अकबर इमाम हुसैन की बारगाह में आए, ए बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो। जनाबे इमाम हुसैन ने कहा मेरे लाल अली अकबर मुझसे इजाजत लेने आए हो, कहीं कोई बेटा बाप से मरने की इजाजत मांगता है? ऐ मेरे लाल अपने बाप से मरने की इजाजत मांग रहे हो? जाओ मेरे लाल पहले 18 बरस बांधने वाली बीवी से इजाजत दे दो। जाओ अगर ज़ैनब ने इजाजत दे दी तो हुसैन भी इजाजत दे देगा। जनाब अली अकबर जनाब ज़ैनब के पास आए, आने के बाद कहा भूबी अम्मा ये बताइए कि आपकी निगाह में हुसैन का मर्तबा ज्यादा है या अली अकबर का मर्तबा ज्यादा है? जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे लाल अली अकबर हुसैन के तुझ जैसे 1000 अकबर कुर्बान। कहा भूबी अम्मा तो फिर मुझे मरने की इजाजत दे दो, मुझे हुसैन का कुर्बान होने की इजाजत दे दो। इमाम जनाब अली अकबर ने जैसे ये कहा, जनाब ज़ैनब ने अली अकबर को सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा जाओ अपने पापा को बुला लाओ। जनाब हुसैन को अली अकबर बुला कर लाए। अली अकबर के साथ इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब के खेमे में आए तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे माजाए हुसैन,
اکبر مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. امام حسین نے کہا زینب تم جانو اور اکبر جانے, تم جانو اکبر جانے, اس لیے کہ اکبر کو تم نے 18 برس ڈالا ہے. جناب زینب نے کہا میں نے اکبر کو 18 برس پالا ہے, لیکن اے میرے ماجائے حسین میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے علی اکبر کو میرے حوالے کیا تھا تو اس وقت اکبر کی عمر کیا تھی؟ امام حسین نے کہا چند دنوں کے تھے علی اکبر کہ جب میں نے اکبر کو تمہارے حوالے کیا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے اکبر کا ہاتھ پکڑا, امام حسین کے ہاتھ میں یہ کہتے ہوئے دے دیا اے میرے ماجائے حسین چند دنوں کے علی اکبر کو دیا تھا, 18 برس کی کمائی تمہارے حوالے کر رہی ہوں. اے میرے ماجائے حسین ان 18 برس میں میں نے اکبر کے جسم پر کبھی خاک کبھی مٹی نہیں لگنے دی. 18 برس کی کمائی کو خاک میں نہ ملا دینا. اکبر کو زینب سے اجازت مل گئی, خیمے سے خوشی خوشی علی اکبر باہر آئے. امام حسین نے کہا اکبر تم نے پالنے والی سے تو اجازت لے لی, جاؤ اب اپنی ماں سے بھی اجازت لے لو. عزادار خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے. علی اکبر ماں کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا ام لیلا مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے اور دعا کر رہی ہے. عزاداروں مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے, دعا کر رہی ہے. ادھر خیمہ پہ علی اکبر آ کر کھڑے ہو گئے. اکبر کو دیکھا کہ آؤ میرے لال, ماں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی. علی اکبر آئے آنے کے بعد ماں سے لپٹ گئے. ماں نے کہا اکبر اگر تھوڑا وقت ہو تو بیٹھ جاؤ. علی اکبر بیٹھ گئے. جب اکبر بیٹھ گئے تو جناب ام لیلا کہتی ہے میرے لال ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے جب بچہ پروان چڑھ جاتا ہے تو ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی پر ماں صحرا بنتے ہوئے دیکھے. اے میرے لال 18 برس کے ہو گئے ہو, اگر اجازت ہو تو ماں پیشانی پر صحرا باندھ لے. عزاداروں ایک مرتبہ علی اکبر کہتے اماں صحرا باندھ لو, لیکن میری ایک شرط ہے. کہ بتاؤ میرے لال, کہ اماں مجھے مرنے کی اجازت دے. عزاداروں ام لیلا کہتی ہے اکبر مرنے کی اجازت دے دوں گی, لیکن پہلے مجھے سورا کی وصیت پہ عمل کر لینے دو. عزاداروں جناب ام لیلا نے ایک پوٹلی کو کھولا, کھولنے کے بعد جناب ام لیلا نے ایک صحرا نکالا اور نکالنے کے بعد یہ کہتے ہوئے اکبر کی پیشانی پر باندھا. اکبر جب مدینے سے چل رہی تھی تو یہ صحرا سغرا نے دیا تھا. فاطمہ سغرا نے کہا تھا اماں اگر اکبر نہ آ سکے اور وہی شادی رچائے تو یہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا صحرا میرے بھائی علی اکبر کی پیشانی پہ باندھ دینا. عزاداروں ماں نے اجازت دی اور اجازت دینے کے بعد کہا میرے لال جاؤ ماں کو سرخرو کر دو. علی اکبر چلے. بس عزاداروں ایک فکرہ, اب دو منٹ کے بعد جناب علی اکبر کا تابوت برآمد ہو جائے گا. اور عزاداروں ماں بہنیں یہ سوچ کر روئیں کہ سغرا کے بھائی کا ماتم کر رہی ہے. عزاداروں آپ یہ سوچ کر روئیں کہ یہ فاطمہ سغرا کا کڑیل جوان بھائی ہے. عزاداروں یہ کڑیل جوان بھائی کا لاشا ہے. علی اکبر کا علی اکبر کا تابوت برآمد ہونے جا رہا ہے. امام حسین عزاداروں تاریخ کہتی ہے کہ کسی نے اکبر کی شہادت کے بعد جب امام حسین میدان میں آئے تو کسی ظالم نے کہا کہ حسین کو مار ڈالو. عزاداروں جملہ بہت بڑا ہے, اگر آپ نے گریہ کر دیا تو اسی جملے پر تابوت برآمد ہو جائے گا. کسی ظالم نے کہا حسین میدان میں آئے ہیں, حسین کو گھیر کر مار ڈالو. جیسے کسی نے کہا کہ حسین کو مار ڈالو, حسین نے کہا کس کو مار رہے ہو؟ ارے حسین تو اسی وقت مر گیا جب اکبر کی بے اکبر کے سینے میں ارے برچھی کی سنا لگی.
ہوتا ہے. اکبر کے لاشے کے قریب آئے, آنے کے بعد کہتے اکبر اکبر تمہارے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا. آزادارو امام حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچنے کے بعد اکبر کے زخم کو ملاحظہ کیا. اکبر سے پوچھا میرے لال کیا بات ہے؟ کہ بابا سینے میں برچھی ٹوٹ گئی, بہت درد ہو رہا ہے. امام حسین نے برچھی کو نکالا لیکن برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا. ادادارو اکبر کا کلیجہ برچھی کے ساتھ نکل آیا. امام حسین ایک مرتبہ اکبر سے لپٹ گئے. ادادارو داغ اتنا بڑا تھا کہ اب تو حسین نے اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا تو حسین سے لاشا اکبر نہ اٹھ سکا. ادادارو آواز دی, اے بنی اسد اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, اپنے بھائی کا لاشا اٹھواؤ. ادادارو ایک فطرہ اکبر کا لاشا خیمے میں آیا. ادادارو ہر بیوی نے ماتم کیا لیکن حسین نے دیکھا کہ ساری بیویاں آ گئی لیکن اکبر کی ماں نہیں آئی. ادادارو حسین نے پوچھا زینب ام لیلہ کہاں ہے؟ ادادارو جناب زینب نے کہا فضہ جاؤ ام لیلہ کو بلا لاؤ. اب جو فضہ ام لیلہ کو بلانے آئی, ادادارو جناب فضہ نے دیکھا کہ ام لیلہ خیمے کی قناتوں سے ٹکراتی پھر رہی ہے اور کہتی ہے فضہ ارے مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا. بڑا زخم تھا علی اکبر کی شہادت کا, لیکن ادادارو ایک شہادت اس سے بھی بڑی ہے اور وہ ہے 6 مہینے کے علی اصغر کی شہادت. وہ ہے 6 مہینے کے علی اصغر کی شہادت. ادادارو جناب علی اصغر یہ وہ شہید ہے کہ جس تاریخ نے شہید اعظم لکھا. یہ وہ شہید ہے کہ جس تاریخ نے شہید اعظم لکھا. بس ایک روایت اور جناب علی اصغر کا گہوارہ برآمد ہو جائے گا. شہید اعظم جس نے کربلا کا نقشہ بدل دیا. ادادارو اتنی اہمیت تھی علی اصغر کی شہادت کی کہ عمر 7 جب 11 محرم کو تمام شہداء کے سروں کو کاٹا گیا اور تمام سروں کی گنتی کی گئی تو عمر 7 نے پوچھا شبر ملعون سے, اے شبر حسین نے قربانیاں تو 72 دی ہیں, یہ سر 71 کیوں ہے؟ شبر کہتا ہے عمر 7 حسین نے 6 مہینے کے بچے کو اس کے خیمہ پہ کہیں دفن کر دیا, ہم اصغر کا سر نہیں کاٹ سکے. عمر 7 کہتا ہے شیب جس سر پہ سب سے زیادہ انعام ملنے والا تھا اس سر کو چھوڑ دیا, جاؤ علی اصغر کا سر لے آؤ. اور جب اصغر کا سر کربلا سے اٹھا اور پورے سے شام تک لوگ کے نیزہ پہ جائے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے حسین کے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا. ادادارو علی اصغر کا سر کاٹا گیا, اب سے نکال کر علی اصغر کا سر کاٹا گیا. میں نے مصائب پڑھ دیے اور آپ نے سن لیے, لیکن ادادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اصغر کا سر اس کے خیمہ پہ نہیں کاٹا گیا, وہاں سے لاشیں کو نکالنے کے بعد خیموں کے سامنے شبر ملعون آیا. آنے کے بعد جہاں جناب رباب کا خیمہ تھا, جناب رباب کے خیمے کے سامنے اس ملعون نے علی اصغر کی ریشمی زلفوں کو پکڑا. لٹا ہوا سامان ملا, سامان لٹا ہوا آنا شروع ہوا. جب سب سامان آ گیا تو تاریخ ہے کہ جناب رباب اٹھ کر جناب سید سجاد کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اے سید سجاد کیا تمام لٹا ہوا سامان آ گیا؟ کہاں تمام
तमाम लूटा हुआ सामान मिल गया। कहा मेरे लाल कुछ बाकी तो नहीं रहा? कहा नहीं अम्मा सब कुछ मिल गया। कहा क्या बात है अम्मा, आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? तो जनाब रबाब कहती है ऐ मेरे लाल सैयद सज्जाद, तमाम लूटा हुआ सामान आ गया, लेकिन मेरे असगर का जला हुआ झूला आया। मेरे अली असगर का जला हुआ झूला नहीं आया। दरबार यजीद में आए और आने के बाद यजीद से कहा यजीद, ऐ यजीद उस लुटे हुए सामान में मेरे भैया अली असगर का जला हुआ झूला है, मुझे असगर का जला हुआ झूला चाहिए। एक मरतबा यजीद कहता है सैयद सज्जाद अगर तुम कहो तो नया गहवारा बनवा दे। कहा नहीं मुझे नया गहवारा नहीं चाहिए, मुझे वही जला हुआ झूला चाहिए। का जला हुआ झूला क्यों चाहिए? तो जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं ऐ यजीद जब से मेरा भैया अली असगर शहीद हुआ है, मैंने आज तक कभी रात में अपनी माँ रबाब को सोते हुए नहीं देखा। और अगर कभी आंख लग जाती है तो अपने हाथ को हिलाती रहती है, तसव्वुर में असगर का झूला झुलाती रहती है। मुझे असगर का जला हुआ झूला चाहिए, इसलिए कि उस झूले में मेरा भैया 6 महीने पला है। उस झूले की लकड़ियों से अरे मेरे असगर की खुशबू आती है, आपको करार आ जाएगा। चले हुए झूले की लकड़ियां मिल गई, अदादारों जुड़ा हुआ सामान। लेकिन तारीख कहती है कि जब ये काफिला मदीने आ गया, जनाब रबाब के दामन में कुछ सामान बंधा हुआ था। जब जनाब ज़ैनब ने पूछा, रबाब ने कहा बीबी मेरी जिंदगी में मत सवाल करना, मेरी शहादत के बाद देख लेना। जब जनाब रबाब की शहादत हो गई और जनाब ज़ैनब उसूल देने के लिए आगे बढ़ी, अब जब दामन को खोला तो जनाब रबाब के एक दामन में सकीना के गोशवारे, एक दामन में अली असगर की जली हुई झूले की लकड़ियां। आज़ादारों बस तमाम हो गए मसाइब। अब उस शहीद का ताबूत बरामद हो रहा है जिसे सैयदुल शुहदा कहते हैं। आज़ादारों ये हुसैन का ताबूत है, ये उस हुसैन का ताबूत है कि जिसका कोई लाशा उठाने वाला न था। हुसैन ने सबके लाशें उठाए, लेकिन हुसैन का लाशा उठाने वाला कोई न था। अभी आपने मसाइब सुन लिए, मैं एक रिवायत पढ़कर इबादत को तमाम कर देता हूँ। अदादारों इमाम हुसैन की शहादत बड़ी मजलूमी की शहादत है, बड़ी मजलूमी की शहादत है। इमाम हुसैन जब रुखसत होकर चले हैं, तारीख कहती है कि तमाम बीवियां दरे खिदमत पे आ गई, इसलिए कि हुसैन जा रहे हैं। हुसैन ने एक को रुखसत किया, इमाम हुसैन मैदान में आए। अदादारों फातिमा का लाल जख्मी होकर जमीन पर गिरा, तमाम बीवियां दरे खिदमत पे खड़ी थी कि अचानक जनाब ज़ैनब ने किसी बीवी की आवाज सुनी। कोई बीवी कह रही है कि ऐ ज़ैनब तो दरे खिदमत पे खड़ी है, वहां मेरा हुसैन घोड़े से गिर गया। मीर अली कहते हैं कि जनाब ज़हरा की सदा आई 1900 तले 4 बार ज़ैनब निकल हुसैन करता है बार। अजर हुसैन खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अदादारों हुसैन ने एक का लाशा उठाया। रावी कहते हैं कि जनाब अब्बास ने जो वसीयत की थी कि आका मेरा लाशा न उठाना, ये वसीयत इस वजह से भी की थी कि जनाब अब्बास जानते थे कि हुसैन का लाशा उठाने वाला कोई ना होगा, इसलिए जनाब अब्बास ने वसीयत की थी। और अदादारों जब जनाब इमाम हुसैन अब्बास के लाशे पे आए थे तो जनाब अब्बास ने पहलू में खड़े हुए अली अकबर को आवाज की, अली अकबर मेरे करीब आओ। जनाब अली अकबर करीब आए। अब कहा मेरे लाल अपने कानों को मेरे होठों के करीब करो। अली अकबर ने अपने कान जनाब अब्बास के होठों के करीब किए तो जनाब अब्बास ने कहा ऐ मेरे लाल अली अकबर, मसाइब तमाम कर रहा हूँ, इसी रिवायत पर ताबूत बरामद हो जाएगा। जनाब अली अकबर से जनाब अब्बास कहते हैं ऐ मेरे
لال علی اکبر میں تمہیں وصیت نہیں کرتا کہیں تم پہ واجب نہ ہو جائے، لیکن اے میرے لال اگر ہو سکے تو میری شہادت کے بعد میرے لاشے کو اٹھا کر عمر صاحب کے پاس لے جانا اور اس سے کہنا کہ اگر شام غریبہ میں حسین کے لاشے کو پامال کرنا چاہے تو حسین کا لاشا چھوڑ دینا، عباس کا لاشا پامال کر دینا۔ جناب علی اکبر سے وصیت کی تھی، لیکن ادادارو جب ایک مرتبہ شور بلند ہوا، جناب زینب نے پوچھا فضا یہ شور کیسا ہے؟ تو جناب فضا نے کہا شہزادی گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، شہزادی گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے۔ ادادارو زینب نے پوچھا یہ نال بندی کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ شہزادی اب لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ کوئی نہ کوئی وارث نکل آیا، کوئی نہ کوئی قبیلے والا نکل آیا، کوئی نہ کوئی ہمدرد نکل آیا، سارے لاشیں میدان سے اٹھا لیے گئے۔ ادادارو ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی آگے بڑھا، سب نے آ کر کسی نہ کسی کا لاشا اٹھا لیا، لیکن راوی کہتا ہے کہ 3 لاشیں ایسے تھے کہ جن کا کوئی کربلا میں اٹھانے والا نہ تھا۔ ادادارو 3 لاشیں ایسے تھے جن کا اٹھانے والا کوئی نہ تھا، ایک عباس کا لاشا، ایک علی اصغر کا لاشا، ایک حسین کا لاشا۔ حسین کا لاشا حسین کے لاشے میں توڑایا گیا۔ ارے گھوڑوں کی ٹانگیں حسین میں کسی نے بڑھتی تھی، حسین کا لاشا گھوڑوں کے پامال ہو رہا تھا، کوئی بی بی آواز دے رہی تھی ارے میں نے حسین کو چکیا پیس کے پالا ہے۔ کوئی بی بی آواز دے رہی تھی میں نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا ہے۔ ادادارو